بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح نادر شاہ نے دلی لوٹی تھی، اسی قسم کا ری پلے اب پختونخوا میں ملک ریاض کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ وہی ملک ریاض جس کو اس کی بے پناہ کرپشن اور لوٹ مار اور ان گنت جرائم کی بنیاد پر ناراضگی کا سامنا تھا ریاست کی طرف سے، اور پھر وہ ملک سے بھاگ گیا، پاکستان آنے کی جرت نہیں کر رہا، اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ وہ دیوالیہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کی پختونخوا میں حکومت قائم ہوئی ہے، تو وہاں سے لرزہ خیز خبریں آ رہی ہیں۔ نادر شاہ نے جب دلی لوٹی تھی تو قتل عام کے علاوہ وہ گھروں کے اندر گھس کر وہ جو چھوٹی چھوٹی چوکیاں پڑی ہوتی ہیں نا کچن میں، پرانے زمانے میں لوگ ان پر بیٹھتے تھے، چار پائیوں اور بستروں سے لے کر وہ چوکیاں تک اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے اس بری طرح دلی کو لوٹا تھا، اور اسی پر پھر کسی نے یہ مصرعہ کہا تھا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، یعنی ہمارے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ نادر شاہ بن کر، نادر شاہ درانی، نادر شاہ قاچار بھی کہتے ہیں اس کو، وہ دلی پر نازل ہوا، اور قتل عام کے علاوہ پورا دلی شہر اس نے لوٹ کر خالی کر دیا۔ تو وہی صورتحال اب پختونخوا میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس پر بات ہوگی، اور پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ جنگ جیو گروپ جو ہے وہ ملک ریاض کے ایک مکمل کنٹرول میں چلا گیا ہے، اور اس میں ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ چھوٹے شہروں سے شائع ہونے والے صدائے چیچا وطنی اور نوائے چیچوں کی ملیاں جیسے اخبارات میں بھی نہیں شائع ہو سکتی۔ اس طرح کے اخبارات پاکستان کے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں، سندھ میں بھی نکلتے ہیں، اور یہ مقامی نامہ نگار ہوتے ہیں، مقامی لوگ ہوتے ہیں، اور شہر کی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں، اس طرح اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا معیار لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں سے چھپنے والے اخبارات کی طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں اس طرح کی خبریں چھپتی ہیں کہ فلانے محلے کے کونسلر کی شاندار خدمات کو خراج تحسین، ایک قسم کی پی آر ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی مذاق خیز بھی لگتی ہیں، لیکن وہ علاقے کا ایک انہوں نے خیال کرنا ہوتا ہے، اپنے علاقے میں گڈ ول حاصل کرنی ہوتی پبلک کی۔ تو لیکن اگر کوئی قومی روزنامہ، اور وہ بھی جسے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہونے کا دعویٰ ہے، اب تو خیر اس کی اشاعت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اس کا معیار اس حد تک چلا جائے گا کہ جس کا ہم جیسے صحافیوں نے جو جنگ، نوائے وقت اور ایکسپریس میں رہ کر جنہوں نے کام سیکھا بھی اور کام سکھایا بھی، اور جنہوں نے پرانے زمانے کے صحافیوں سے لے کر چراغ حسن حسرت، مولانا ظفر علی خان، میر خلیل الرحمان، مجید نظامی، ان جیسے لوگوں کے معیار کو سامنے رکھا، اور یہ جانا کہ کس طرح کی تحریر اخبار میں چھپ سکتی ہے، اور اگر کسی کی تعریف پر مبنی کوئی خبر آ بھی جائے جسے چھاپنا پڑ جائے، تو اس میں بھی ادارے کے وقار اور متانت کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اخبار کا جو تشخص ہے وہ قارئین کی نظر میں مشکوک نہ ہو جائے اور اٹھ نہ جائے۔ لیکن جنگ نے اب اس کا بھی خیال ہی رکھا۔ تو میرا خیال ہے پہلے میں وہ جنگ کی خبر رکھ دیتا ہوں جو انہوں نے چھاپی، اور پھر دیکھیے اس میں کیسی واردات کی یہ نمایاں طور پر بیک پیج پر ڈبل کالم چھپی ہے بیک پیج پر، اور 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں دیکھیے انہوں نے ایک تو خیر جال سازی کی کہ ایک جریدے کا حوالہ دیا کہ سی ای او ویکلی، پتہ نہیں ایسا کوئی نام تھا، سی ای او ویکلی، سی ای او ویکلی۔ اچھا، اس نام کا کوئی اخبار رسالہ موجود نہیں ہے، یہ ایک ڈمی قسم کی ویب سائٹ ہے، ڈمی قسم کی، اور اس کے جو روزانہ اس کے دیکھنے والے ہیں ان کی تعداد جو ہے 3000 بنتی ہے روزانہ کی، یعنی اس ویب پیج کو 3000 افراد روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ روزنامہ نوائے چیچوں کی ملیہ سے بھی زیادہ کثیر الاشاعت ہے۔ تو اچھا، اس ویب پیج پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ $350 دے کر اپنی مرضی کا کوئی بھی مضمون چھپوا سکتے ہیں، اس میں ڈبی میں چھاپ سکتے ہیں۔ $350۔ اب $350 کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو خیر خبر جو چھاپی ہے اس کے ایک دو فکر میں پڑھتا ہوں۔ یہ جنگ کے ایک سینئر رپورٹر کی بائی لائن چھپی ہے۔ اب یہ جو سینئر صحافی ہیں وہ ظاہر سر پکڑ کر رہ گئے ہوں گے، بلکہ کئیوں کے تو آنسو نکل آئے ہوں گے کہ یہ ہماری قومی پرنٹ میڈیا کی تنزلی کی یہ صورت ہو گئی ہے۔ تو جناب اس میں اس کی سرخی ہے کہ ملک ریاض کی بصیرت کو عالمی سطح پر پذیر آئی، ملک ریاض اور بصیرت عالمی سطح پر پذیر آئی، اور اس میں لکھا ہے کہ
ملک ریاض کی عظیم قومی خدمات پر دنیا بھر میں ملک ریاض کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی بصیرت اور ان کی خدمات اور ان کے انقلابات کی وجہ سے پاکستان کا سر عالمی برادری میں فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ اور اخبار نے لکھا ہے، یعنی یہ جنگ لکھتا ہے کہ اس اخبار نے لکھا ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ ایک بیکار قسم کی ویب سائٹ ہے جس کی روزانہ کی ویورشپ جو ہے وہ 3000 ہے۔ ملک ریاض لوگوں کا معیار زندگی بڑھا رہا ہے۔ اس نے ریئل اسٹیٹ میں انقلاب برپا کر دیا ہے، یعنی کہ یہ انقلابی شخصیت ہے۔ یہ اس میں نہیں لکھا، لیکن لکھ دینا چاہیے تھا کہ ریئل اسٹیٹ کا نیلسن منڈیلا ہے ملک ریاض۔ اور پھر اس نے بحریہ کے دسترخوان بچھائے اور صنعت کے لیے نئے معیار قائم کیے، اور وہ ایک پرعزم انسان ہے۔ اب یہ میں پھر آپ کو دہرا دوں کہ یہ روزنامہ صدائے چیچو کی ملیاں کی خبر نہیں ہے، یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے، جسے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ مانا جاتا ہے اور جو پرنٹ میڈیا میں بھی نمبر 1 گنا جاتا رہا ہے۔ اب کی صورتحال جو ہے خیر وہ تو بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے جو میڈیا گروپ کے بارے میں جو خبریں آتی رہی ہیں وہ بھی بڑی تشویشناک ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کی مرضی کے بغیر وہاں کوئی پروگرام نہیں چل سکتا۔ جتنے بھی اینکر پرسن ہیں ایک دو کو چھوڑ کر وہ جو ہے ان کے مسودے بھی ملک ریاض ہی کی طرف سے آتے ہیں کہ تم نے یہ پروگرام کرنا اور یہ باتیں کرنی ہے، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ افغانستان میں طالبان پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے ہو۔ اینگل کیا رکھنا ہے؟ اینگل یہ ہونا ہے کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، پاکستان کے بارے میں مایوسی پیدا کرنا، اس طرح کی باتیں۔ اور عمران خان کو ریسکیو کرنے کی کوششوں کا ٹاسک بھی ملک ریاض نے اس گروپ کو دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا گروپ ملک ریاض کی چنگل میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، شاید 2 سال ہو گئے اس واقعے کو، مجھے اب صحیح یاد نہیں۔ اس نے ایک اور میڈیا گروپ کو خریدنے کی کوشش کی تھی، یہ سوچ کر کہ مجھے اب میڈیا کی ضرورت ہے۔ اس کو کوئی رپورٹ ملی کہ فلاں میڈیا گروپ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے یا کیا ہے، تو جو بھی رپورٹ ملی ہوگی اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کو میں خرید لوں گا۔ کچھ ارب روپے میں اس میڈیا گروپ کا سودا طے پا گیا، چند ارب روپے۔ میں گنتی اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے خود صحیح پتہ نہیں ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں کہ 3 ارب تھے یا 6 ارب تھے، کتنے ارب تھے یا 7 ارب تھے، کتنے ارب، کچھ ارب روپے تھے، کچھ ارب۔ معاملہ طے پا گیا۔ اس نے آدھی رقم، یعنی اگر فرض کیجیے 5 ارب کا سودا تھا تو 2.5 ارب اس نے دے دیے ایڈوانس، اور 2.5 ارب کے بارے میں کہا کہ یہ میں اتنے مہینوں کے بعد دے دوں گا۔ اور پھر اس میڈیا گروپ کے ورکر جو تھے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ملک ریاض آ کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا اور کیا پالیسی ہمیں کرنی پڑے گی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، شہباز شریف کی حکومت آ گئی، پھر نگران حکومت آ گئی، اور ملک ریاض کو یہ رپورٹیں ملنا شروع ہو گئیں کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے جو اندھا دھند لوٹ مار کی ہے اس ملک میں، لاکھوں لوگوں کے اس نے اجاڑا ہے، جعلی فائلیں دے دے کر ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان جعلی فائلوں کی نظر ہو گئی، تو تمہارا حساب ہونے والا۔ تو یہ ملک سے بھاگ گیا اور اس نے سودا کینسل کر دیا، اور سودا کینسل کرتے ہوئے اس نے اس گروپ کے مالکان سے کہا کہ وہ جو 2.5 ارب روپے جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ مجھے واپس کر دو۔ تو میڈیا گروپ والے نے صحیح جواب دیا، اس نے کہا کہ بھئی ہم کیوں واپس کریں، معاہدہ تم نے توڑا ہے تو رقم واپس نہیں ہو سکتی، اور کاروبار کا اصول بھی یہ ہے کہ اگر آپ بیانہ دے دیں اور اس کے بعد معاہدہ کینسل کر دیں تو بیانہ دراصل ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ بیچنے والا فریق ہے اس کو نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ تو وہ اس کو بڑا گھاٹا ہوا، ظاہر ہے اتنی رقم چلی گئی، میڈیا گروپ پر قبضے کا خواب بھی ٹکڑے ہو گیا، لیکن اس کا ازالہ اب جنگ گروپ نے دے دیا۔ کتنے ارب روپے کا سودا ہے اس بارے میں بھی پریس کلب میں کئی کہانیاں ملتی ہیں کہ اتنے ارب روپے مالکان کو دیے گئے ہیں، اور اتنے کروڑ روپے جو ہیں وہ اس کی اینکر پرسنز کو الگ سے دیے گئے ہیں، یعنی اوپر سے جو اجتماعی سودا کاری ہے نا اس سے ہٹ کر۔ اچھا، دوسری طرف یہ گروپ کا جو حال ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جنگ اور یو گروپ پچھلے کئی مہینوں سے اچانک اس نے جو اینٹی اسٹیٹ پالیسی اختیار کی ہے، اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی، اینٹی نواز شریف، یعنی جو بھی قوت عمران خان کے خلاف ہے اس کے خلاف اس نے ایک محاذ بنا لیا، مورچہ بنا لیا ہے، اس نے بھی اور دنیا گروپ نے بھی۔ تو اس کے پیچھے ملک ریاض کا پیسہ ہے۔ خیر، ہماری جو اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں ایک اسکیم بنائی تھی ملک ریاض نے، جس کے بدلے میں ہیروں کا ہار
اس نے وہ پنکی پیرنی کو دیا تھا ہیروں کا ہار، ہیروں کا ہار دے کر اس نے پشاور میں اس غیر قانونی سٹی بنانے کی اجازت حاصل کر لی تھی، اور اس پر بڑا شور بھی مچا تھا کہ یہ ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، یہاں یہ اس کی عمارت نہیں بن سکتی، اور سستے داموں سرکاری زمین اس نے خریدی۔ گفٹ سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسے گفٹ کیا ہیروں کے ہار کے عوض۔ ہیروں کا ہار ملا پنکی پیرنی کو، اور ملک ریاض کو اس کی قیمت کئی ہزار گنا زیادہ دی گئی سرکاری خزانے کی قیمت پر۔ وہ پھر حکومتیں بدل گئی، وہ معاملہ رک گیا، اور خبریں آئی کہ وہ سوسائٹی کا پروگرام ہی کینسل ہو گیا ہے۔ لیکن اب گنڈا پور کی حکومت آ گئی ہے تو وہ سوسائٹی بحال کر دی گئی ہے۔ اچھا، صرف یہ سوسائٹی بحال نہیں ہوئی بلکہ 3-4 مسئلے اور ہیں جہاں بے پناہ لوٹ مار جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 4 سدہ روڈ پشاور کے باہر، یہ بڑی قیمتی اراضی والا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ ملک ریاض کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پھر پشاور کا جو ویسٹ ایریا ہے، ویسٹرن ایریا جو ہے، متھورا اس کا نام ہے، پتہ نہیں، وہاں بہت قیمتی علاقہ، بہت ہی قیمتی علاقہ، وہ بھی ملک ریاض کو دیا جا رہا ہے۔ پھر چمکنی میں، اور پھر دریائے کابل کے کنارے ایک بہت ہی مہنگا، یعنی یہ سارے مہنگے علاقے ہیں، یہ کوئی چھوٹے مہنگے علاقے نہیں ہیں۔ 3 تحصیلیں گویا کہ ملک ریاض کے حوالے کی جا رہی ہیں، بلکہ کر دی گئی ہیں۔ یہی نہیں، اس سے بھی بڑا خطرناک منصوبہ ہے پشاور ماڈل ٹاؤن یا پشاور ماڈل سٹی۔ پشاور ماڈل سٹی ہے اس کا نام۔ تو اس میں پشاور ایئرپورٹ، قلعہ بالا حصار، قصہ خانی بازار تک کا جو سارا علاقہ ہے یہ ملک ریاض کو دیا جا رہا ہے، اور اس علاقے میں حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس، پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ اور صوبائی سیکریٹریٹ اور دوسری سرکاری عمارتیں جو ہیں وہ موجودہ مقامات سے اٹھا کر اس ماڈل ٹاؤن سٹی میں منتقل کی جائیں گی، اور وہ علاقہ جو ہے، اس علاقے میں جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ علاقہ اجڑ جائے گا۔ وہ جب علاقہ اجڑ جائے گا تو ان علاقوں کے لوگ اپنی زمینیں اونے پونے داموں بیچیں گے۔ کسے بیچیں گے؟ ملک ریاض کو۔ اس کے لیے بھی ملک ریاض نے پوری تیاری کر لی ہے کہ جیسے ہی یہ ٹاؤن والا کام شروع ہوتا ہے تو اور زمینیں بکنا شروع ہوں گی، تو جو زمینیں میں خریدوں گا وہاں پھر اپنی قیمت پر، اپنی مرضی کی قیمت پر خریدے گا، اور وہاں پھر ایک نیا اندھیر مچے گا۔ تو یہ جناب وہاں کام ہو رہا ہے پشاور میں۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ رسکئی کا جو اقتصادی زون، اکانومک زون، اس پر بھی ملک ریاض کی نظر ہے، وہ بھی ہتھیار رہا ہے۔ اوپر عمران خان بیٹھا ہے جیل میں، نیچے گنڈا پور ہے، دونوں مل کر ملک ریاض کو انہوں نے یہ گویا کہ صوبہ یا کم سے کم صوبے کا ایک سینٹرل حصہ بیچ دیا ہے، حوالے کر دیا ہے، اور بہت ہی کم قیمت لگائی جا رہی ہے سرکاری اراضی کی۔ ظاہر اس کے عوض ملک ریاض نوازے گا، عمران خان کو بھی نوازے گا، گنڈا پور کو بھی نوازے گا، اور گنڈا پور کا جو بھائی ہے چھوٹا گنڈا پور، وہ اپنی جگہ جو لوٹ مار اس نے مچا رکھی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے یہ عثمان بزدار کو ابھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ وہاں ایک یوسف زئی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کوئی یوسف زئی جس کا جھگڑا بھی ہوا تھا، جس نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی تھی، تو اس نے الگ اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ اچھا، گنڈا پور اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو نکالنے کے چکر میں ہے، لیکن وہ یوسف زئی نامی اس خاتون، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا نام اس کا، یہ وہی تھا جس نے سپریم کورٹ میں بدتمیزی کی تھی جب چیف جسٹس ایک فیصلہ لکھوا رہے تھے، تو یہ اپنی تقریر کرنے پہنچ گئی اور تقریر شروع کر دی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ وہی یوسف زئی خاتون ہے، اس نے جو اندھیر نگری مچا رکھی وہ الگ ہے۔ اب سرکاری اراضی پر یہ جو لوٹ مار کا لفظ تو چھوٹا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو کوئی معاہدہ ورسائی لگتا ہے جس میں جرمنوں کو سب کچھ مل گیا تھا۔ کمال یہ ہو گیا، ویسے بہت ہی کمال ہو گیا، یعنی کمال کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے جو کچھ پختونخوا میں ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اعلیٰ ادارے اس کا کیا نوٹس لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ ظاہر بطور ادارہ اکثریت کی بنیاد پر ملک ریاض کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ملک ریاض کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ سے لے کر نیچے تک، یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور بڑی خوفناک کہانی ہے، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میڈیا پر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پکڑ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بیڈ لک ہے پاکستان کا۔ تو مجھے امید ہے یا توقع کرنی چاہیے یا اپیل کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے یہ واضح نہیں ہے ذہن میں، کہ مقتدر اداروں سے کہا جائے کہ جناب اب اس لوٹ مار کا یا تو نوٹس لیں، تو یا پھر اگر نوٹس نہیں لیتے تو پھر اسلام آباد بھی ملک ریاض کے حوالے کر دیں۔
وہ چلا لے گا بہتر۔ جہاں تک شہباز حکومت کا تعلق ہے وہ تو کمزور ہے، وہ تو کچھ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ادارے طاقتور ہیں اور اداروں کی طاقت جو ہے مسلمہ ہے، وہ چاہیں تو اس لوٹ مار کو رکوا بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔